الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اعظام، دور دراز سے تشریف لانے والے، راستہ زحمت کا ذریعہ نہ بنے. اگر تشریف لا دو گے تو آپ سب حضرات بیٹھ جائیے. جو کھڑے ہوئے ہیں وہ حضرات بیٹھ جائیں. حضرت تشریف لا دو گے. ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر. مولانا سید محمود اسد مدنی معلوم چلو بھائی اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اعظام، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اکرام اور عزیز طلباء، آج کے اس سالانہ پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے اس جماعت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنی ساری زندگی کو قوم و ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، جس سے میری مراد جمعیت علماء ہند ہے. جمعیت علماء ہند نے 1947 عیسوی تک ملک و ملت کی مذہبی، اقتصادی اور سیاسی سرگرمیوں میں نمایاں حصہ لیا. ملک و ملت کی آزادی اور آزادی وطن اور عزت کے لیے سرفروشانہ قربانیوں کا بے مثال ریکارڈ قائم کیا. 1947 عیسوی کے انقلاب کے بعد اس جماعت نے اپنی سرگرمیوں کے لیے تعلیمی اور رفاہی خدمات کا میدان خاص کر لیا، کیونکہ یہ وہ دور آیا کہ جس میں مسلمانان ہند تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں قریب وہاں کھڑے ہو گئے تھے کہ جہاں ابتدائی اسلام میں مسلمان مکی زندگی کے اندر کھڑے تھے. جمعیت علماء ہند کے رہنماؤں نے ہمیشہ اپنی رہنمائی اور قیادت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے ایک کمزور امت کو کس طرح مکی زندگی کے 13 سالہ مسائل اور پریشانیوں سے نکالا ہے. تاریخ عالم کا یہ ایک نہایت سبق آموز باب ہے. حاضرین گرامی، علماء حق نے 1857 عیسوی کے بعد بھی اپنی سرگرمیوں کو میدان جنگ سے ہٹا کر تعلیم و تربیت کے دائرے میں خاص کر لیا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانان ہند فرنگی تہذیب کے طوفانی حملے سے محفوظ رہے. اور جب وقت آیا تو انہوں نے فرنگیوں کے سنگینوں کے سامنے سینہ تان دیا اور بالآخر ایک نظم جدوجہد کے ذریعے فرنگی اقتدار کا نہ صرف ہندوستان سے بلکہ عالم اسلام کے پورے حصے سے جنازہ نکل گیا. حضرات علماء حق اگر 1857 عیسوی کے بعد تعلیمی اور سماجی میدان کو نہ سنبھالتے تو بلا شبہ انگریزی اقتدار کمزور، بے علم اور بے شعور مسلمانوں کو اپنے زوردار سیلاب میں بہا کر لے جاتا. 1946 عیسوی کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے جانشینوں نے نئی حکمت عملی اختیار کی. مسلمانوں نے ہند کے آشامی قسم کے بکھر رہے تھے اور ضرورت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ان مسلمانوں میں حوصلہ، عزم، تعلیم اور معاشی مضبوطی پیدا کرنے کی طرف توجہ کی جائے. لہذا جمعیت علماء ہند نے 1947 عیسوی کے ہنگامی دور میں اللہ کے نبی کی مکی زندگی کے اسوہ حسنہ کے مطابق مسلمانوں کو مشکلات سے نکالنے کی مسلسل جدوجہد کی. اور آج جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو اقتصادی، معاشی اور اخلاقی کریکٹر بنانے اور سنوارنے کی دعوت دے رہی ہے.
اور ملک کے مختلف خطوں میں اس کے ذمہ دار اس تعمیری پروگرام کو مختلف خطوں کو چلا رہے ہیں. انعام جو ہے پیدم والوں کو یہ ہے حاضرین گرامی، جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے لیے امتیاز انگیزی سیاست کی راہ کو خودکشی کے برابر سمجھتی ہے، کیونکہ یہ دور مسلمانوں کے لیے تعمیری دور ہے، اور تعمیری دور کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھنڈے دماغ ہی تعمیری کام انجام دے سکتے ہیں. گرم مزاجی اور تعمیری کوشش میں آگ اور پانی کا بیر ہے. جمعیت علماء ہند اگر 1947 عیسوی کے بعد سے ہی امتیاز انگیزی سیاست کی راہ پر چل پڑتی اور اپنے حقوق طلبی کے لیے گرما گرم نعرے بازی شروع کر دیتی، تو آج مسلمانوں میں ہند کے اندر جماعتی اور ذہنی جماؤ موجود ہے، وہ کس موجود نہ ہوتا. پچھلے 40 سالوں میں جمعیت علماء ہند کی اس حکمت عملی کی بدولت جو تھوڑا بہت جماؤ پیدا ہوا ہے، ملت کا دشمنی سمجھے اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور مسلمان اپنے روایت جذباتی بن میں آ کر اس سازش کا شکار ہونے کے لیے پرسول رہے ہیں. لیکن جمعیت علماء ہند آج پھر مسلمانوں کو آواز دے رہی ہے، پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں تم اپنے بناؤ اور جماؤ کے کاموں کو جاری رکھو، اور یہ سمجھ لو کہ اسمبلیوں یا پارلیمنٹ کی چند کرسیاں کسی خاص نشانے کے ساتھ تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنے مسائل کے لیے ایک تعمیری جدوجہد کرنی ہوگی. محترم حضرات، اور یہ سمجھنا غلط ہے کہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہتی ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند سیاست میں تعمیری نقطہ نظر اختیار کرنے کی ترقی کرتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس حقیقت کو محفوظ کرے کہ ایک جمہوری نظام میں اکثریت کو صرف اپنی عددی طاقت سے اپنے مطالبات منظور کرا سکتی ہے، لیکن ایک اقلیت کے لیے ضروری ہوتا ہے جو اپنے اندر تعلیمی، سماجی، اخلاقی اور معاشی صلاحیت پیدا کرے. اس کی تعلیمی، اخلاقی، اقتصادی صلاحیت اسے زندگی کے ہر میدان میں آبرو مندانہ مقام پر پہنچا دے، اور پھر وہ اس کے ذریعے اپنے سارے عہدے اور اپنے سارے منصب تلاش کرے. میں بس آخر میں یہی کہوں گا حضرت کے متعلق، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعیت ایک